اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی 35ویں آیت کی تفسیر جو ہے وہ کیری کریں گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ شیطان نے اسے پھسلانے کی تفسیر سورۃ الاعراف کی 20 میں ہے۔ بعضکم لبعض عدو، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس، ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سورۃ الکہف اور یاسین، یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے۔ المائدات، فرشتوں نے بھی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ میں اس عداوت کا ذکر کیا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی۔ جنت پر، زمین پر جنت سے نکالنے کے بعد آئے۔ اخبتون سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے تھے اور اسی میں جنت سے نکالے گئے تھے۔ مسلم الجمعۃ باب الفضل یوم الجمعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الٰہین، یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت تک سے معلوم ہوا کہ زمین پر رہائش عارضی ہے اور دائمی نہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ کلمات یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں مستدرک حاکم میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اس کی توبہ قبول ہوئی۔ مگر ذہبی نے اس موضوع یعنی من گھڑت کہا۔ اس روایت کے راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق خود امام حاکم نے المدخل الی التصحیح میں فرمایا کہ وہ اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کرتے ہیں جن سے صفات معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی گھڑی میں ہوئی ہے۔ یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے بیان کی ہے۔ فرمایا، حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، سب میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کا واسطہ وسیلہ نہیں بتایا گیا۔ مزید دیکھیں سورۃ المائدہ کی 35ویں آیت میں کہ بنی اسرائیل میں ہے کہ خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اپنے گناہوں سے نقصان کا احساس، اس پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبعی نہیں ہیں، لا محالہ ان کے نتیجے میں سزا ہی مل کر رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو گناہ کی سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے۔ التواب الرحیم، اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی کہ خود دعا سکھائی پھر قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں ہے کہ فتلقى آدم من ربه كلمات
محمد فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا، مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مخاطب آدم علیہ السلام اس کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسل بذریعہ وہی ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، قرآن مجید اور حدیث نبی آخری وحی الہی ہیں۔ اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ تعالیٰ نے ہی بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الناس حاشیہ آیت نمبر 164 میں ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دو ہی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں اور جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑ رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ الموتى القدر باب النہی عن القول بالقدر، مستدرک حاکم۔ فمن تبع ہدایا، پہلے فإما یأتینکم منی ہدی، میں اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی، پھر فمن تبع ہدایا میں ہدایا کو جائے متکلم کی طرف سے مضاف کیا، یعنی پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ معلوم ہوا ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ لوگوں کی راہ کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، ہوا وہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں۔ فلا خوف علیہم، خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو، اور حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا۔ الانعام کی آیت نمبر 27 میں کہ نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انہیں کوئی غم ہوگا۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء کی 103 آیت میں فرمایا ہے وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ النحل کی آیت نمبر 69 میں ہے کہ اور وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔